اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کچھ خاص تحفے عطا فرمائے۔ ان تحائف میں سے ایک بڑا ہی پیارا تحفہ لیلۃ البراءت ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو تحائف ہمیں ملے ان کی قدر کریں، سستی اور غفلت میں ان کی بے قدری نہ کریں۔ ہمارے ہاں عموماً اس رات کے موقع پر معافی کا ایک ٹرینڈ چلتا ہے، اور اکثر لوگ چند کو چھوڑ کے رسمی طور پہ معافی مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میسج لکھا اور سب کو فارورڈ کر دیا کہ یہ رات شروع ہونے والی ہے اور مجھے معاف کر دیں۔ اچھی بات ہے یہ بھی کہ انسان کو اتنا خیال آ جائے اور وہ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے معافی مانگ لے، لیکن دوستو کچھ معافی کی شرائط ہیں، توبہ کی کچھ شرائط ہیں، ہمیں ان شرائط کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد۔ اگر کسی بندے نے اللہ کے حقوق کو ادا کرنے میں غفلت کی ہے، سستی برتی ہے، نماز کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، زکوٰۃ فرض تھی اس کو ادا کرنے میں اس نے غفلت برتی ہے، حج اس پر فرض تھا اب تک اس نے حج نہیں کیا، علی ھذا القیاس اسی طرح دیگر جتنے فرائض ہیں، رب کی طرف سے ہم پر جتنے حقوق لازم کیے گئے ہیں، اس بندے نے ان حقوق کے ادا کرنے میں غفلت برتی، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، تو توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ندامت کا اظہار کرے۔ نے غلطی کوتاہی کی ہے وہ سستی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی نمازوں میں سستی ہوئی ہے تو سابقہ بلوغت سے لے کر اب تک جتنی اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری نمازیں ادا کرے۔ اگر اس پہ حج فرض تھا اور کوتاہی کی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا تو وہ حج ادا کرے۔ اگر سابقہ سالوں کی زکوٰۃ جب سے وہ صاحب نصاب ہوا اس نے ادا نہیں کی تو اب وہ توبہ کر رہا ہے، تو توبہ اس کی تب قبول ہوگی اور تام ہوگی جس وقت وہ گزشتہ سالوں کی حساب کر کے زکوٰۃ دے گا۔ محض توبہ توبہ کا وظیفہ کر لینے سے اور توبہ توبہ کی رٹ لگا لینے سے جو حقوق انسان پر لازم ہیں وہ ساقط نہیں ہوتے۔ یہ تو تھا اختصار کے ساتھ حقوق اللہ کی تفصیل کا بیان۔ اب آ جائیے حقوق العباد کی طرف، کہ وہ حقوق جو ایک بندے کے دوسرے پر ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اب ایک بندے نے کسی کا دل دکھایا ہے یا اس کا مال غصب کیا ہے یا اس کی ناحق زمین جو ہے وہ اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی سے معافی مانگوں، تو طریقہ کار یہ ہے کہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں جو اس نے نقصان کیا ہے، جو کمی کی ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہوگا۔ جتنا مال ہڑپ کیا ہے وہ مال اس کو دینا ہوگا اور اس کو راضی کرنا ہوگا، اور یہ اس کو بتانا ہوگا کہ فلاں جگہ پر فلاں بات ہوئی تھی مجھ سے جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ یعنی میسج 200 400 500 بندوں کو کر دیا، لیکن وہ خاص بندہ جو آپ سے ناراض ہے آپ نے کوشش کر کے اس کو راضی ہی نہیں کیا۔ تو یہ خاص معافی مانگتے وقت ان امور کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور یاد رکھیں دنیا میں اگر آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو اپنے اس مسلمان بھائی سے آج وقت ہے معافی مانگ لیجئے، اور اس معافی مانگنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس وقت جامع ترمذی میرے سامنے ہے، حدیث شریف کا نمبر 2419، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عبدا کانت لأخیہ عنہ مظلمۃ فی عرض او مال، کہ رب ذوالجلال اس شخص پر رحم فرمائے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت یا مال کے حوالہ سے اس پر کوئی ظلم کیا تھا، فجاءہ فاستحلہ، پھر اس ظلم کرنے والے کو یہ خیال آیا اور یہ اپنے معافی مانگنے چلا گیا، تو فرمایا ایسے شخص پہ اللہ رحم فرمائے جو دنیا میں ہی جا کر اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگ لیتا ہے۔
وگرنہ فرمایا جس وقت دنیا میں تم نے اپنے مسلمان بھائی سے معافی نہ مانگی تو قیامت کے دن تو پھر رب ذوالجلال نے فیصلہ فرمانا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا قبل ان یؤخذ ولیس ثم دینار ولا درہم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من سیئاتهم۔ فرمایا قیامت کے دن جس وقت وہ صاحب حق اپنا حق لینے آئے گا اور وہ ظالم کا گریبان پکڑے گا تو پھر وہاں پر دو صورتیں ہوں گی، یا تو وہ جو مظلوم ہے وہ ظالم سے ساری نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لے گا، اور اگر ظالم کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تو پھر اس مظلوم کے گناہ یہ سارے اس ظالم کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے یا پھر رب ذوالجلال اپنے فضل اور کرم سے جو صاحب حق ہے اس کو نیکیاں دے کر اس کے درجات مزید بلند کر کے اور جنت میں مزید اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما کے اس کے حق کو جو ہے وہ برابر فرما دے گا اور اس کا دل اپنے اس مسلمان بھائی پر راضی ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ قیامت میں میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ آج رب ذوالجلال نے ہمیں وقت دیا ہے اور شعبان المعظم کی مبارک رات جسے 15ویں کی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات کہا جاتا ہے، شب برات کہا جاتا ہے، وہ آنے والی ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ 15ویں کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جس مسلمان کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس کی حق تلفی کی ہے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے تاکہ رب ذوالجلال جو آئندہ سال ہمارا جو معاملات لکھے جانے والے ہیں ان میں برکتیں فرمائے، تاکہ کسی مسلمان بھائی کی آہ یا کسی مسلمان بھائی کا دکھایا ہوا دل کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری زندگی میں برکت کو ختم کر دے اور ہماری زندگی میں نحوست آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔